والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله مولانا العظيم. محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت نے ہمیں جمعۃ المبارک سید الایام کی نورانی ساعتوں میں ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے جامع مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کریم صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ 5 وقتہ نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے اور جمعۃ المبارک کو ادب و احترام کے ساتھ ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے مسجد شریف میں حاضر ہونا زندگی بھر ہمارے نصیب میں فرمائے. ذی-قعدہ کا مہینہ جاری ہے. اتوار کو 29 ذی-قعدہ ہے. اتوار کو شام کے وقت غروب آفتاب کے وقت خوش نصیب لوگ ذی الحجہ. حکم یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے حجامت بنوا لے، اور عید کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے تک حجامت نہ بنوائے، ناخن نہ ترشوائے. قربانی کرنے کے بعد پھر حجامت بھی کرائے، ناخن بھی ترشوائے. یہ مستحب ہے. یہ حجامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا چاند ذی الحجہ کا نظر آنے سے لے کے قربانی کرنے تک، یہ دراصل حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے. حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے. حاجی بھی احرام باندھ لے تو حجامت نہیں بنواتا، ناخن نہیں ترشواتا. تو ان دنوں کے اندر حاجیوں سے مشابہت کے لیے یہ امت میں یہ عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والا حجامت نہ بنوائے، ناخن نہ ترشوائے. جب قربانی کر لے تو پھر یہ حجامت بنوائے، تاکہ حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے اس کو برکتیں حاصل ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جن حضرات نے قربانی نہیں کر رہے، جانور نہیں خرید سکے،
ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی حاجیوں سے مشابہت کے لیے وہ بھی حجامت نہ بنوائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انہیں وہ برکتیں ملیں گی جو اس عمل کی حاجیوں کو برکتیں ملتی ہیں۔ یہ حج کے ایام ہیں اور قربانی کے ایام ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی یہ فضیلت ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، ان 10 دنوں کے اندر یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 اور 12 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ عید کی نماز کے بعد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کریں۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے تو 11 کو کریں۔ کوئی شخص 11 کو بھی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ 12 کو بھی غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی کر لے۔ تو یہ 3 دن جو ہیں یہ قربانی کے دن ہیں۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں اور نوٹ کر لیں کہ ان 3 دنوں میں پہلے دن یوم النحر ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ پہلے دن افضل ہے، دوسرے دن قربانی کرنے کی اجازت ہے، تیسرے دن بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی افضلیت حاصل کرنا چاہے تو وہ پہلے دن قربانی کرنے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ قربانی جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ضائع جاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر حضور تشریف لا رہے تھے۔ حضور نے راستے میں دیکھا کہ ایک جانور جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کی قربانی ہے؟ جس نے قربانی کی وہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور یہ میری قربانی ہے، میں نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، تیری قربانی قبول کی اجازت۔ اب سب کے لیے یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ 1 سال سے کم بکرا بکری اس کی قربانی جائز نہیں۔ اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، گائے 2 سال کی۔ تو یہ جانوروں کی عمروں کا لحاظ رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ بے عیب جانور ہو۔ اللہ تعالیٰ کو بے عیب جانور جو ہے اس کی قربانی کی برکت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، اور جس جانور میں عیب ہو اس کی قربانی تو جائز ہی نہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ ایک ایسا جانور ہے جو ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ پھر ایک جانور ایسا ہے اتنا معذور اور لاغر و کمزور ہے کہ وہ چلنے سے چل بھی نہیں سکتا، لنگڑا کے چلتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے بے عیب جانور کی قربانی کی جائے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا حج اور قربانی کے حوالے سے چیدہ باتیں جو ضروری تھیں وہ پچھلے جمعے میں نے عرض کی۔ آج کے جمعہ مبارکہ میں جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی جو ہے یہ دراصل سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ میں نے حدیث شریف بھی سنائی تھی، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ چونکہ حج کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اس لیے یہ بات بڑی اہم ترین بات ہے کہ اس دور میں جب کہ انٹرنیٹ کے ذریعے زہر پھیلایا جا رہا ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے جو میں چاہوں گا کہ میرے تمام بھائی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حج کے جتنے مناسک ہیں، جتنے بھی حج کے ارکان ہیں، حج کی جتنی بھی ادائیں ہیں، وہ سب اللہ کے محبوب اور مقبول لوگوں کی یادگار ہیں۔ عمرہ اور حج کرنے والا احرام باندھتا ہے،
احرام، دو انسلی چادریں، کبھی آپ نے غور کیا یہ کس کی سنت ہے؟ بعض لوگوں کے نزدیک اللہ کے محبوبین کا کوئی مقام نہیں، معاذ اللہ، وہ آیات قرآن مجید کی جو پڑھ کر بتوں پہ چسپاں کرتے ہیں، بتوں والی آیتیں ولیوں پہ نبیوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ آیتیں نازل ہوئی ہیں بتوں کے بارے میں، وہ انبیاء اور اولیاء پہ قرآن شریف ترجمے والا رکھ کے آیت بتوں کے بارے میں ہے، چسپاں ولیوں نبیوں پہ کر رہے ہیں۔ سننے والا یہ خیال نہیں کرتا کہ بھائی یہ آیت جو تم سنا رہے ہو یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، آپ اسے ولیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، نبیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے عقائد اور اپنے نظریات کا قبلہ درست رکھنے کے لیے چند چیزیں آج کے جمعے میں عرض کروں گا، ان کو توجہ سے سماعت فرما لیں۔ ان سب لوگوں سے پوچھیں کہ احرام جو باندھا جاتا ہے یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کریم چادریں پہننے سے پاک ہے، وہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ تو احرام کی دو چادریں، یہ لباس تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کن کا لباس تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نبیوں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ابو الانبیاء، تمام نبیوں میں خلیل اللہ کے عہدے پر اور منصب پر فائز ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، دوست، خلیل۔ مناسک حج اور قربانی پر جب غور کریں گے تو احرام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے۔ ان کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس خلیل اللہ پیغمبر نبی کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اب ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اسی طرح دو انسلی چادریں پہن کر، احرام پہن کر حج عبادت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ ان کا لباس ہے، دو انسلی چادر۔ پوری دنیا کے مسلمان جب مکہ شریف میں ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو منا جانے کی تیاری کرتے ہیں تو اچھے سے اچھا لباس، قیمتی سے قیمتی لباس، عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن کیا ہوتا، شوز، جوتے اعلیٰ قسم کے پہنے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے کہ یہ اتارو، یہ جو لباس پہنا یہ اتار دو، جوتے بھی اتار دو۔ دو انسلی چادریں، ایک سے جسم کا اوپر والا حصہ اور ایک چادر بطور تہمد، اور پاؤں سے جوتا بھی اتار کر ایسا جوتا پہنو کہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی نظر آتی رہے، وہ ننگی رکھنا، پاؤں کی اوپر والی ہڈی جو ہوتی ہے اسے ننگا رکھنا ضروری ہے۔ اور احرام باندھو، احرام۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی رنگ کا لباس، انسلی چادریں، رنگ بھی ایک ہی، سب کا سفید کلر۔ آپ نے کوئی رنگ برنگے احرام دیکھے؟ ایک رنگ، یعنی اسلام جو یکجہتی، اتحاد، یگانگت، پیار اور محبت کی فضا مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک صورت حج کے میدان میں، میدان عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، مکہ مکرمہ میں طواف زیارت کے موقع پر جدھر نظر دوڑائیں گے سفید چادروں میں ملبوس لوگ نظر آئیں گے۔ سفید چادریں،
پاؤں میں بند جوتا نہیں، پاؤں کی ہڈی ننگی ہے، لباس سب کا ایک، زبانیں مختلف ہیں، لیکن احرام باندھ کر پھر منا میں جا کر، پھر عرفات میں جا کر، پھر مزدلفے میں جا کر، پھر مزدلفے سے آ کر منا کے اندر، پھر مکے میں طواف زیارت کے موقع پر سب کی زبان ایک ہو جاتی ہے، سب کی لباس بھی ایک، احرام زبان ایک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سب کی زبان بھی ایک، بولی ایک، دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے کہ حج کے موقع پر احرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس، احرام باندھنا حضرت خلیل اللہ کی سنت، اور پھر میدان عرفات سے مزدلفے رات گزار کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو منا میں جو قربانی کی جاتی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت، نبیوں کی یادگار ہے حج، نبیوں کی یادگار ہے حج۔ قربانی کرنے کے لیے آئے تھے نبی اللہ خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء ابو الانبیاء، نبی ہیں، اور جس کی قربانی کی جا رہی ہے وہ ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو قربانی یہ حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے، اور یہ ادا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ خلیل اللہ قربانی کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا رہے ہیں، اور جس کی قربانی کی جا رہی ہے وہ ذبیح اللہ ہیں۔ تو یہ قربانی کس کی یادگار ہوئی؟ 2 شخصیات سے قربانی جڑی ہوئی ہے، ان کی اداؤں کا نام، ان کے طریقے کا نام، ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ایک حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ یہ ان کی سنت ہے، ادائیں ان کی ہیں۔ رمی جمرات، شیطان کو کنکر مارنا۔ پوچھئے ان سب لوگوں سے کہ محبوبین کا کوئی مقام نہیں، جن کی عزت و احترام سے ہی لوگوں کے چہرے تبدیل ہو جاتے ہیں، ان سے ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ ساری کس کی ادائیں ہیں؟ شیطان کو جو کنکر مارے جا رہے ہیں یہ کس کی سنت ہے؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ رمی جمرات، شیطان کو انہوں نے کنکر مارے تھے۔ اور قربانی یاد رکھیے اس کا کوئی بدل نہیں۔ حج پہ جانا اگر فرض ہو گیا ہے تو پھر حج ہی کرنا ہوگا، یہ فلسفہ کہیں نہیں کہ 17-18 لاکھ روپیہ حج پہ لگ رہا ہے، غریبوں میں بانٹ دو، غریبوں میں بانٹنے سے حج ہو جائے گا۔ اچھا قربانی کرنی ہے تو پیسے بانٹو غریبوں میں، قربانی ہو جائے گی۔ یہ عجب فلسفہ و منطق نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر ڈالا جا رہا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ 2 میں ایک حدیث شریف اور ایک قرآن شریف کی آیت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی، صحابہ نے پوچھا تھا حضور یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور نے جواب کیا دیا تھا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے، جانور ذبح کرنا، پیسے بانٹنا نہیں، پیسے بانٹنا نہیں، غریبوں میں پیسے بانٹنا نہیں، قربانی کرنا۔ بلکہ اس کے ساتھ دوسری حدیث اگر ملا لیں
تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو بندے کا، ابن آدم کا کوئی عمل قربانی کے جانور کو ذبح کرنے، ان کا خون بہانے سے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب نہیں ہے۔ سب سے محبوب ترین عمل بڑی عید کے دن عید کی نماز پڑھ کر تمام اعمال میں سے افضل عمل اپنی قربانی کا جانور ذبح کرنا۔ اصل مقصود ہے جانوروں کو ذبح کرنا، سنت ابراہیمی پہ۔ یہی تو خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے حکم ہے، خواب یہی دیکھا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہاں بیٹے نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابا جی پیسے ونڈ چھڈو، یہ نہیں کہا کہ جتنے کا بکرا دمبا چھترا لینا ہے نا، تو یہ کہتے کہ میری بجائے، میری قربانی دی بجائے نا پیسے ونڈو غریباں، تو اس کا بدل تو ہے نہیں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ غور سے سننا، جو اصل روح قربانی، قربانی کے اندر جو روح ہے، جو لاجک ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، وہ غریبوں میں پیسے بانٹنے کا نہیں تھا، وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم، اس لیے کہا کہ ابا جی آپ مجھے ذبح کر دیں۔ اب جب ذبح کیا تو پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، آج صرف اس مضمون کو تقویت دینے کے لیے اور اگلی بات سمجھانے کے لیے، جب چھری چلائی چہرے پہ نقاب تھا، چھری چلائی تو خون نکلا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ خون کا فوارہ جب ہاتھ پہ گرا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر کیا کہ اسماعیل کی قربانی ہو گئی، لیکن جیسے ہی نقاب پلٹا تو دیکھا اسماعیل کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، جہاں لٹایا تھا وہاں ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ پیسے ونڈ چھڈو غریباں سے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت غور سے سننا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا ہے اسماعیل کا، فدیہ، فدیہ کیا دیا ہے؟ ایک مینڈا آیا کہاں سے ہے؟ جنت سے آیا۔ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا تھا چھری چلنے لگی تھی، اللہ کریم نے حکم دیا اے جبریل جاؤ جنت میں سے مینڈا لے جاؤ، جہاں اسماعیل لیٹا ہوا ہے چھری چلنے لگی ہے وہاں دمبے کو لٹا دو۔ چلائی اسماعیل کی گردن پہ ہے، چلی دمبے کی گردن پہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دمبے کے گلے پہ نہیں چلائی، نہیں چلائی، وہ چلائی بیٹے کی گردن پہ، چہرے پہ تو نقاب تھا نا، وہ نقاب پلٹا تو دیکھا اسماعیل مسکرا رہے ہیں، دمبا ذبح ہوا پڑا۔ حضرت ابراہیم بیٹے کی طرف بھی دیکھتے ہیں، دمبے کی طرف، یہ کیا ماجرا ہوا؟ فوراً آیت سنیے، آیت میں بیان آ گیا، اللہ کریم نے فرمایا فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے فدیہ بھیجا ہے جنت میں سے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ جو فدیہ آیا ہے نا اب قیامت تک ہم نے اسے جاری کر دیا، فی الآخری، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہر سال ابراہیم
تیری سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور ذبح کریں گے۔ یہ جن لوگوں کو پیسے بانٹنے کا غریبوں میں، وہ میلاد شریف کا وہ ایونٹ ہو یا 11ویں شریف کا، تو ایسے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جیسی غریباں میں پیسے ونڈنے ہونا سا چھڑ دیتا ہے دیگا پکانی۔ میں نے کہا اللہ کو پسند نہیں آیا، توفیق ہی نہیں ملی۔ مسجد میں وہی آتا ہے جس کو ایک بندہ کہ میں بڑا مسیتے جاندہ تو میں جانا چھڑ چھڑیا ہے، تو کیا کہتے ہیں پھر؟ اللہ نے اسے پسند نہیں کیا، دور ہی رہ۔ جو آتا ہے اسے توفیق ملتی، وہ سمجھے شکر کرے مجھے توفیق ملی۔ میلاد منائے گا وہی جس کو توفیق ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر وہ بہانہ بنائے گا اسی جو غریباں میں پیسے بننے، یعنی اس شکل کو بگاڑنے کی کوشش کر۔ اب میں ایک ایسی آیت آپ کو سنانے لگا ہوں کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس آیت میں میرے ساتھ مل کر ذرا غور کرو تو لطف آئے گا قرآن سیکھنے، سمجھنے، غور کرنے۔ میں ان سب لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جی پیسے ونڈ چھڑو، یہ نہ کم کرو، پیسے ونڈو غریباں سے۔ میں نے کہا تو بیٹے کا ولیمہ نہ کر، تو بھی بانٹنا، میں ابتدا کرتا ہوں، تو ابتدا کر، بیٹے دی جانج نہ ٹکا، وہ جنہ خرچہ کیتا ہی وہ غریباں چ ونڈ، وہ نہیں ونڈے گا، مر جائے گا، زہر دا پیالہ پی لے گا، اوتھے انہوں فضول خرچی یاد نہیں ہوگی۔ وہاں جو کچھ ہے کہ چکن پکوڑا آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ نے پابندی لگائی، وہ کہتا ہے میں راتی مٹھی گرم کر رہا ہے ایسی دی، کیونکہ انہوں شوق کے غریباں میں پیسے بڑھنا۔ ولیمہ تو سنت ہے، ولیمہ قربانی واجب ہے، قربانی۔ لو آئے سنو ذرا، اتنی ڈیٹیل میں قرآن میں جب بات آ گئی تو پھر بھی کوئی نوجوانوں کو ورگلائے تو اس نوجوان پہ بھی افسوس ہے کہ جنہیں لایا گلی او دے نال چلی۔ یہ وبا پھیل گئی ہے، لیکن ہمارا تو فرض ہے نا، جب تک زندگی ہے ہم تو آپ کے سامنے حق رکھیں گے کہ بھائی یہ غلط چل رہے ہو، غلط، پیسے بانٹنے سے کام نہیں، قربانی کرو۔ سنو آیت قرآن، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ، اتنی تفصیل میرے بیٹوں، نوجوانوں اور بزرگوں، اتنی تفصیل کہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو، اس کا گوشت، اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ آیت ہے میرے بیٹو، حدیث نہیں ہے، کوئی بدبخت اٹھ کے کہہ دے جی ضعیف ہے، قرآن کی آیت ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کے جانور کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، تو پھر پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو سنت ابراہیمی پر عمل کا جذبہ لے کر، سنت ابراہیمی پر عمل کا جذبہ لے کر، اللہ کے حکم پر عمل کا جذبہ لے کر، اخلاص فی العمل اور نیت کے ساتھ اللہ کی رضا، خوشنودی حاصل کرنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی جو نیت کی تھی، جو تقوی تھا، جو اخلاص تھا تمہارے دل کا، اندر کا حال، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ کھال تنظیموں والے لے جائیں گے، گوشت آپ خود کھائیں گے، رشتہ دار گلی محلے والے کھائیں گے، تو ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ تو گوشت تو نہیں جاتا نا۔ یہی تو قرآن میں بیان کیا گیا کہ تمہارے گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں، معاذ اللہ، حاجت نہیں ہے، تم نے خون بہایا اللہ کی رضا کے لیے، جانور ذبح کیا، گوشت خود کھایا، لوگوں کو کھلایا، تو یہ تمہارا عمل، تمہارا یہ تقوی
دو چیزیں قربانی کی قبولیت کے لیے شرط ہیں جو اس آیت میں بیان کی. ایک اخلاص فی العمل، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ لوگ بکری کرن گے تو ساڈے بال دوجے لوگاں والوں ویکھن گے. کئی لوگ نادانی میں یہ کہہ جاتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، نادانی میں یہ جملے کہہ جاتے ہیں، وہ جی اس دن لوکاں بکرے کرنے ساڈے بال پھر دوجے لوکاں وال ویکھن گے. اس کی قربانی قبول. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے اس نیت سے قربانی کی اس کو صرف گوشت مل گیا، ثواب نہیں ملا. یہ کیا ہوا کہ لوکی قربانیاں کرن گے تو ساڈے بال دوجیاں وال ویکھن گے. اخلاص فی العمل، نیت کا قبلہ درست ہونا، کوئی ریاکاری کا عنصر و پہلو قطن دل کے اندر نہ آئے. خالصتاً اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے حکم پر عمل، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے، عمل کر کے زندہ کرنے کی نیت کر کے جب جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اسی لیے قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں کر کے تقسیم کرنا اس کی فضیلت ہے. سارا گھر رکھ سکتے ہیں، سارا بانٹ سکتے ہیں، اجازت ہے شرعی طور پر، لیکن مستحب، اللہ کو پسندیدہ، حضور کو پسندیدہ عمل 3 حصے کرو پوری قربانی کے جانور. برابر 3 حصے کر لو. ایک اپنے گھر میں رکھ لو، ایک دوستوں، رشتہ داروں، گلی محلے والوں کے لیے، اور ایک حصہ امت کے مساکین، فقراء اور غرباء کے لیے. اس دن ساری مخلوق اللہ کی مہمان ہوتی ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. حضور دعا فرماتے تھے، اللہم تقبل من محمد کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے پیغمبر خلیل ابراہیم سے قربانی کو قبول کیا، مجھ سے یہ قربانی میری طرف سے اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد. یہ حضور کی دعا ہوتی تھی قربانی کا جانور ذبح. اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے. بعض لوگوں میں ایک غلط بات مشہور ہو گئی کہ خصی بکرے کی قربانی جائز نہیں. یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. خصی اگر جانور ہے تو اس کی قربانی کی زیادہ فضیلت ہے. خصی کا بکرے کی قربانی افضل ہے. تو قربانی ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی، بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہ قربانی کے ایام اور 10 دنوں کے بارے میں نے ابتداءً سارے مسائل بیان کر دیے. اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قدر کرنے اور ان کی فضیلت کو سمجھنے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.